بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 417 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 7ویں وجہ فاسد کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وقیل الجمع المضاف الی الجماعت سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ استدلالات فاسد طریقوں سے استدلال کرنا، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ صحیح طریقے 4 ہی تھے، لیکن اس کے بعد ابھی 7ویں آج ہم فاسد وجہ پڑھیں گے۔ تو مختلف ائمہ کے ہاں، اکثر امام شافعی کے ہاں اور باقی بھی کئی دفعہ امام ظفر بھی آئے، امام مالک بھی آئے، تو ان حضرات کے نزدیک جو وجوہ فاسدہ، یعنی ہمارے ہاں فاسدہ ہیں لیکن ان کے ہاں صحیحہ ہیں، تو ان سے جو وہ استدلال کرتے ہیں ان کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے۔ اس میں سے 7ویں کا آج ہم ذکر سنیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کی عبارت کا ہم سب سے پہلے ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقیل الجمع المضاف الی الجماعت، اور کہا گیا ہے کہ جمع کا صیغہ جو جماعت کی طرف مضاف ہو۔ ھذا وجہ سابع من الوجوہ الفاسدۃ، یہ وجوہ فاسدہ میں سے 7ویں وجہ ہے۔ فإن عندهم اذا وقعت مقابلة الجمع بالجمع حکمہ حکم حقیقت الجماعت فی حق کل واحد، کیونکہ ان کے نزدیک جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہوگا تو اس کا حکم ہر ایک کے حق میں حقیقت جماعت کا حکم ہوگا، ای لا يدل لكل فرد من افراد الجمع الاول من كل فرد من افراد الثانی، یعنی کہ اول جمع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے جمع ثانی کے افراد میں سے ہر فرد کا ہونا ضروری ہے۔ ففی قولہ تعالی خذ من اموالہم صدقۃ لا بد فی کل مال من الصوائم والنقود والعروض لكل احد من الاغنیاء ان تجب الصدقۃ، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اس میں غنی کے ہر فرد کے ہر مال میں صدقے کا واجب ہونا وہ ضروری ہے، خواہ وہ مال سوائم سے ہو یا نقود سے ہو یا عروض سے ہو۔ وَنَحْنُ نَقُولُ لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ بِالْإِجْمَاعِ مع أنهما من أفراد الأموال فلا تجب في كل أنواعها أيضا على ما ذکر فی العدد، اور ہم کہتے ہیں کہ بالاجماع ہر درہم اور ہر دینار میں صدقہ واجب نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ یہ دونوں افراد اموال میں سے ہیں، یہ دونوں افراد اموال میں سے ہیں یا افراد اموال میں سے، لہذا اموال کی جمیع انواع میں بھی صدقہ واجب نہیں ہوگا جیسا کہ عدودی میں مذکور ہے۔ وعندنا يقتضي مقابلة الأحاد بالأحاد حتى إذا قال لامرأتيه إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقتان فولدت كل واحدة منهما ولدا طلقتا ولا يلزم أن تلد كل امرأة ولدين كما قال الزفر والشافعي، وإطلاق الجمع عليهما مسامحة باعتبار ما فوق الواحد ونحوه لبسوا ثيابهم وركبوا دوابهم، وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية على ما تقرر في الفقه۔ اور ہمارے نزدیک احاد کا احاد سے مقابلہ کا تقاضا کرتا ہے،
حتیٰ کہ جب کسی نے اپنی دو بیویوں سے کہا کہ جب تم دونوں دو بچے جنو تو تم دونوں کو طلاق ہو، پس ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک بچہ جنا تو وہ دونوں مطلقہ ہو جائیں گی، اور یہ لازم نہیں آئے گا کہ ہر ایک جو ہے وہ دو دو بچے جنے، جیسا کہ امام ظفر اور امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے۔ اور دو پر جمع کا اطلاق ما فوق الواحد کے اعتبار سے یہ مسامحت ہے، لیکن اس کی مثال لبسو ثیابہم رکبوا دوابہم اور اللہ تعالیٰ کی قول فاغسلوا وجوہکم ہے، جیسا کہ فقہ میں ثابت ہو چکا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو وجوہ فاسدہ میں سے 7ویں وجہ مصنف نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 7ویں وجہ یہ ہے کہ شوافی کے نزدیک اگر صیغہ جمع کا مقابلہ صیغہ جمع سے کیا گیا تو ایک جمع کے تمام افراد میں سے ہر فرد دوسری جمع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ۔ اب اس آیت میں اموال جو ہے وہ صیغہ جمع ہے، اور ہم ضمیر جمع کی طرف مضاف اور منصوب ہے، لہذا مذکورہ وجہ فاسد کے تحت غنی کے ہر فرد کے ہر مال میں زکوٰۃ کا واجب ہونا یہ ضروری ہے۔ مال سوائم کے قبیل سے ہو یا نقود کے قبیل سے ہو یا عروض کے قبیل سے ہو، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ ہر دینار اور ہر درہم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ حالانکہ درہم و دینار دونوں دیکھا جائے تو وہ مال کے افراد میں سے ہیں، لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اموال کے تمام انواع میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جیسا کہ یہی بات عددی میں بھی مذکور ہے، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور جب ایسا ہے تو اضافت جمع الی الجمع کی صورت میں ایک جمع کے افراد میں سے ہر فرد دوسری جمع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے وہ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک اس کا حکم وہ یہ ہے کہ احاد کے مقابل ہوں، یعنی اگر ایک جمع کو دوسری جمع کی طرف منسوب کیا گیا تو ایک جمع کا ایک فرد دوسری جمع کے ایک فرد کے لیے ثابت ہوگا، یعنی جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی نے اپنی دو بیویوں کو خطاب کر کے کہا کہ اذا ولدتما ولدین فانتما طالقتان، کہ جب تم دونوں دو بچے جان دو تو تم کو طلاق ہے۔ اب اس مثال میں تولید والدین کو امرأتین کی طرف منسوب کیا گیا، تو پس انقسام احاد علی الاحاد کے تحت، یعنی احاد کو احاد کے برابر تقسیم کرنے کے تحت مطلب یہ ہوگا کہ جب تو نے ایک بچہ جنا تو تجھ کو طلاق ہے، اور جب تو نے ایک بچہ جنا تو تجھ کو طلاق ہے۔ چنانچہ جب دونوں نے ایک ایک بچہ جنا تو شرط چونکہ پائی گئی، تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جزا یعنی طلاق بھی پائی جائے گی، اور وقوع طلاق کے لیے وہ ایک ایک بچہ کافی ہوگا۔ اور طلاق کے واقع ہونے کے لیے ہر ایک کے دو بچے جننا یہ ضروری نہیں ہوگا، جیسا کہ امام شافعی اور امام ظفر نے یہ دو بچوں کے حوالے سے فرمایا ہے۔ اب اطلاق الجمع علیہما سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ولدتما اور ولدین دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں، اور یہ اضافت جمع الی الجمع کی بحث ہے، لہٰذا ان دونوں پر جمع کے اطلاق کرنا کیسے درست ہوگا، مثال میں تثنیہ کے صیغے ذکر کرنا۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما فوق الواحد کا اعتبار کرتے ہوئے ان دونوں پر مسامحتاً جمع کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ در حقیقت مقابلہ جمع بالجمع کی مثال میں یہ اقوال ہیں، جیسے لبسو ثیابہم کہ انہوں نے اپنا کپڑا پہن لیا، رکبوا دوابہم وہ سب اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے، فاغسلوا وجوہکم تم سب اپنا اپنا چہرہ دھو لو۔ اب اسی انقسام احاد علی الاحاد کی وجہ سے کہا گیا کہ فاغسلوا ایدیکم وارجلکم میں ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پیر کا دھونا تو عبارت النص سے ثابت ہوگا، اور دوسرے ہاتھ اور دوسرے پاؤں کا دھونا دلالت النص یا اجماع سے ثابت ہوگا۔ تو بہرحال یہ تھی جی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ اس کے سبق کو خلاصے کو بھی اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ 7ویں وجہ فاسد کا بیان جو ہے اس 7ویں وجہ فاسد کا نام تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ اطلاق الجمع علیہما سے کون سا سوال اور جواب ذکر کیا جا رہا ہے اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔